بڑے اچھے دوست بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب، ایس اے پی ایم آن کلچر ہیریٹیج اینڈ ٹورزم. میں بہت شکر گزار ہوں ظاہر گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم کے پی کے آن انفارمیشن جناب شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شفیع بھائی اگر اجازت دیں میں حذیفہ بھائی سے شروع کروں. حذیفہ صاحب، سیم پیج کی بہت بات ہوتی ہے. ایک پیج، جس پیج پہ ایک نوٹیفیکیشن آنا ہے، ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہ اس ایک پیج کی وجہ سے یہ سیم پیج متاثر ہو سکتا ہے، یا کچھ لوگوں کے خیال میں تو ہو گیا ہے. کیا ہے مسئلہ؟ کیوں مطلب سوال بڑا میں ریفریز کر دوں پریسائزلی، یہ آپ کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سیم پیج کوئی متاثر نہیں ہوا، تو نوٹیفیکیشن کر کیوں نہیں دیا؟ 15 تاریخ کو رانا صاحب نے کہا تھا 2-3 دن میں آ جائے گا. جی بہت شکریہ بدامی صاحب. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے تب میں آپ کے سوال کا مکمل جواب دے پاؤں گا، اور میرے خیال سے آپ تسلی بخش ہوگا جواب، تو پھر میں دوں جی تسلی بخش ہوگا. اور آپ کی جو ایک بہت بڑی ویورشپ ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو تذبذب میں رکھا گیا ہے پچھلے چند دنوں میں، 3-4 دنوں میں جو گاسپس بنائے گئے ہیں، اس کو بھی شاید جواب مل جائے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے کی خبریں مختلف ویلاگرز نے، مختلف صحافیوں نے چلائیں، ایک تو وزیر اعظم صاحب کا کوئی اس نوٹیفیکیشن سے نہ تعلق ہے، نہ وزیر اعظم صاحب جو ملک سے باہر بتایا گیا کہ ملک سے باہر تھے اس لیے تاخیر کا شکار ہوا، ایسا ہرگز نہیں. وزیر اعظم صاحب جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنے تمام آفیشیل بزنس کو سر انجام دیتے ہیں. ای فائلنگ کا نظام شہباز صاحب نے متعارف کرایا. تمام سمریز وہ ای فائل کے ذریعے، یعنی آن لائن کمپیوٹر کے ذریعے، ایک سافٹ ویئر ہے ہماری گورنمنٹ کا، اس کے تھرو نمٹا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے، کیبنٹ میٹنگ شہباز صاحب نے ملک سے باہر بیٹھ کر کی، اور ان کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ مسودہ ڈیلے نہیں ہوا، اور پھر وہ سینٹ میں پیش ہوا، دین نیشنل اسمبلی میں آیا. تو ایک تو اس حوالے سے میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، بالکل اس میں جو ہے یہ لغو ہے بات کہ شاید کسی طرف سے کوئی تاخیر ہے. آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں. ایک تو بات واضح ہے کہ 27 تاریخ بھی گزر گئی، 15 تاریخ کو رانا صاحب نے کہا تھا 2-3 دن میں کر رہا ہوں، وہی اسی پر آ رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں. فیلڈ مارشل صاحب ظاہر ہے اس وقت جو ہے سپہ سالار ہیں، اور جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس کے تحت 2027 تک جو ہے وہ اس ملک کے آرمی چیف ہیں. اب ایک نیا عہدہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، ایک ظاہر ہے اس کے نیچے ایک نیا ادارہ بنے گا. آئینی ترمیم ہوئی، اس میں ظاہر ہے اس ادارے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ آپ نے پاکستان بھارت جنگ کے دوران جو کامیابی سمیٹی، اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی فوج کو، آپ کے ملک کو سرخرو کیا، لیکن کچھ ایشوز پر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ سی ڈی ایف کا عہدہ ہے، برطانیہ میں ہے، دیگر ممالک میں ہے، تو ظاہر ہے ضرورت محسوس کی گئی یہ عہدہ ہونا چاہیے، اور اس سے آپ کی فوج کی استعداد کار بہتر ہوگی. اب ظاہر ایک آئینی ترمیم کرنے کے بعد یہ صرف سمپل نہیں ہے کہ آپ نے 3 لائنوں کا نوٹیفیکیشن کر دینا ہے. ایک باقاعدہ اس کے نیچے پورا ایک ضوابط ہے، پروسیجر ہے، وہ سارا تیار ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کوئی ایسی جلد بازی بھی نہیں ہے. آپ کہیں جی جنگی صورتحال ہے اور آپ نے عہدہ تخلیق کیا، فوری طور پہ سے نوٹیفائی کریں. جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ آج بھی ایک پیج پر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اس میں ایسی بات سرے سے ہی نہیں ہے. ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، صرف اور صرف چونکہ آئینی ترمیم ہوئی، ایک عہدے کو جب تخلیق کیا گیا، اس کے نیچے ظاہر سے وہ عہدہ نہیں ہے، ایک پورا ادارہ تشکیل پانا ہے جس میں ظاہر تینوں آپ کی مسلح افواج، بری، بحری اور فضائی کے درمیان ایک بہترین کوارڈینیشن ہو. باقی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ظاہر میں اسکرین پہ بیٹھ کے کچھ چیزیں مجھے پتہ ہیں لیکن میں نہیں وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا. آپ کی قومی سلامتی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، آپ کے بہترین ڈیفنس سے متعلق ہیں. ان ساری چیزوں کو بیسیکلی ایک پورا نظام اور ایک پروسیجر بنایا جا رہا ہے. وہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے ہم حسل بسل میں شروع ہو جائے. آپ 27 تاریخ کی بات کیوں کر رہے ہیں 28 کی؟ بیسیکلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ جو 40-50 سال سے چلا آ رہا تھا وہ ختم ہوا ہے. تو اگر ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ جب تک یہ ملک قائم ہے تا قیامت یہ عہدہ بھی ساتھ چلے، تو ظاہر ہے اس عہدے کے لیے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ مکمل ہو جائیں گی. 15 تاریخ کو جب رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2-3 دن میں آ جائے گا، تب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا پیچیدہ عمل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، بالکل رانا ثناءاللہ صاحب کو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے چونکہ آئینی ترمیم ہوئی، اور یہ چونکہ سوللی سارا کام جو ہے یہ عسکری قیادت سے متعلق تھا، سویلینز کو نہیں پتا ہوتا کہ ظاہر ہے میں نے آج اس پہ پوری تحقیق کی، اسٹڈی کی یہ سی ڈی ایف کے عہدے کے بارے میں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی جو ہے تخلیق کیا گیا، بہت لمبے عرصے سے اس پہ غور ہو رہا تھا کہ دنیا کے جو یعنی ہم پاکستان میں برطانیہ کو فالو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، برطانیہ کے اندر یہ سی ڈی ایس کے نام سے یہ عہدہ، تو بیسیکلی دنیا میں یہ عہدہ موجود ہے.
اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنی افواج کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اگر آئین میں ترمیم کر کے یہ عہدہ شامل کیے ہے جو کہ باقی بھی دیگر ممالک میں موجود ہے، تو اس کا یہ تو نہیں ہے کہ کسی کی خواہش ہے اور ہم 27-28 کو نوٹیفیکیشن کر دیں. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی پورا غور ہوگا اور جس طریقے سے ہمارا ادارہ ہے وہ اس پہ جو بھی اپنا کام مکمل اور کر وہ دیتا ہے. ایک پیج بالکل اسی طریقے سے قائم و دائم میں جیسے تھا اس پیج پہ وزیر اعظم بھی ہیں، فیلڈ مارشل بھی، اور اسی پیج پہ نواز شریف صاحب بھی ہیں. کوئی 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں میاں نواز شریف صاحب سے متعلق ایک بہت اہم بات، آخری 1 منٹ لوں گا. میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو کسی پارٹی کے رہنما نے بات کر دی کہ جی آپ ان سے کوئی بات کر لیں یا کوئی بندہ بات ان سے کر لے، کوئی بارگین کی بات کی، تو میاں نواز شریف صاحب وہ بہت کم غصہ کرتے ہیں لیکن ان کا چہرہ لال ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی سے بارگین نہیں کی. اگر ملک کے لیے عہدہ ضروری ہے اور یہ ایکسٹینشن ضروری ہے تو ایکسٹینشن دیں، لیکن میں کسی سے بارگین نہیں. میاں صاحب کی یہ سوچ ہے. اور اس سی ڈی ایف کے عہدے کے لیے بھی میاں نواز شریف صاحب کا چونکہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ جس طریقے سے جو جنگی حالات بنے تھے الحمدللہ شاندار فیصلے ہوئے، لیکن اگر ہم جدید دنیا کے جو اصول ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں گے تو اس کو میاں نواز شریف صاحب کی بھی انڈورسمنٹ حاصل تھی، شہباز شریف صاحب کی بھی تھی، اور الحمدللہ باقی بھی آپ کے ملک کے جو زرخیز دماغ ہیں. میں ایک آخری چھوٹی سی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا ہونا ہے پاکستان کا ہونا ہے نہ ہونا تو معنی نہیں رکھتا. آپ کا پروگرام بڑا اہم ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ سب سے زیادہ متعلقہ منسٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. سر میں خواجہ آصف صاحب کیا پیغام ہے؟ قابل احترام ہے رانا صاحب بھی، لیکن میں آپ کے پیغام کے خواجہ آصف صاحب نے کہا پی ایم از ریٹرننگ شارٹلی، یعنی انہوں نے ربط جوڑا خواجہ آصف صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے واپس آنے اور نوٹیفیکیشن سے. ایکسپلین سر دیکھیں انسان ہے، خطاؤں کے پتلے ہیں، ہر وزراء کے بات کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دی ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام اینکرز کو یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ عہدہ ہم نے الحمدللہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بنایا ہے. خدا رہے اس پہ ایسی ڈیبیٹ نہ کریں جس سے بلا وجہ ایک جو ہے آپ کا دشمن ملک جو ہے اسے چیزیں ایزیوم کرے. الحمدللہ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے، تینوں افواج کے سربراہان موجود ہیں، ایک نیا عہدہ بنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی فائنلی ایک بڑا ہی سیلف ایکسپلینیٹری قسم کا نوٹیفیکیشن آئے گا اور یہ اگلے 4-5 دنوں میں ہو جائے گا مسئلہ تقریباً. نہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، ممکن ہے صبح ہو جائے کیونکہ میں اس پروسیجر کا حصہ نہیں ہوں اور اس پروسیجر میں ظاہر ہے لیکن یہ ہو جانا ہے. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ساری کی ساری قیاس آ رہی ہیں. ٹھیک ہے سر نوٹڈ. ٹھیک ہے آگے اس پہ آپ میں بتا رہا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں میری کریڈیبلٹی ہے، یہ انتہائی میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں بغیر کسی اس میں جو ہے زیر زبر کے فرق کے. یہ بات ایسے ہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا انشاءاللہ بلا خوف تردید. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے زیبا بھائی اصل میں آپ پہ تنقید کر رہے ہیں لیکن آپ کی تائید کر رہے ہیں اصل میں، یعنی یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کی بھی اصل میں یہ آپ کی بات کی تصدیق بھی کر گئے آپ نے معصومانہ جواب میں کہ خلاصہ ان کی گفتگو کا بھی یہ ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جھگڑا کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے یا حیثیت نہیں ہے اگر سخت لفظ نہ ہو جائے. لیکن بات آپ دونوں اصل میں ایک ہی کر رہے ہیں کہ جھگڑا کوئی نہیں ہے آپ میں اور ان میں. یہ تو بات ہو گئی طے آپ دونوں کا. اب یہ بتا دو حذیفہ بھائی، آپ ایک بات بتا دیں پھر شفیع بھائی سے ایک بات پوچھنی ہے. آپ لوگ گورنر راج تو نہیں لگا رہے نا، آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں، سوچنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن تو گورنر راج کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے نا؟ جی بہت شکریہ بدامی صاحب. شفیع جان صاحب کے بڑا مشکور ہوں، انہوں نے کم از کم میری بات بے شک سمجھ آ گئی. میں نے تو کہا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے لیکن انہوں نے کہا گلاس آدھا خالی ہے، تو بات میرے خیال سے وہیں پر آ گئی. جو میں نے کہنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ انہوں نے کم از کم جو ٹرولنگ ہو رہی تھی، جو بلا وجہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید کوئی پیج میں دراڑ آ گئی ہے، بے شک انہوں نے اس پیج پہ ہمیں لٹکایا ہے یا پیج سے بالکل کارنر پہ کر دیا ہے. پیج پہ آپ ہے ہی نہیں، وہ یا ہمیں پیج پہ رکھا ہی نہیں، لیکن پیج کو مضبوط رکھا ہے. پیج مضبوط رہنا چاہیے اور پیج یہ پاکستان ہے. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ہم بقائے باہمی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہے ہی کوئی نہیں، مطلب وہ آپ ہی ایک ہی بتا رہا ہوں. اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک سمجھتا ہوں. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو اصل پیج ہے وہ پیج پاکستان ہے، اور اگر پاکستان قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ گورنر راج سے متعلق، میں نے تو ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں ظاہر انہوں نے ایک بات کر دی تھی، لیکن میں نے آپ کے ہی چینل پر 3 دن پہلے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ گورنر راج بالکل نہیں لگایا جا رہا. یہ ایک آپشن ضرور ہے آئین میں چونکہ موجود ہے، لیکن اس آپشن کو زیر غور نہیں لایا جا رہا. اور کوئی بھی وفاقی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ میں ایک صوبائی حکومت سے ایجیٹیشن کروں یا وہاں پہ عدم سیاسی استحکام آئے. بات یہ ہے کہ اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے
وہ ظاہر مرکز کے ساتھ چلیں گے, وہ اپنا NFC ایوارڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ اگر باقی ایشوز پہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں, اور ظاہر ہے اگر اپنے صوبے کے عوام کا جو مینڈیٹ انہیں دیا گیا ہے اس کی بہتری کے لیے, صوبے کو ڈلیور کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کوئی مرکزی حکومت میں ایسی سوچ نہیں ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں. ہم تو وہ ہیں 2013 میں جب ہم حکومت وہاں بنا سکتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی دعوت کے باوجود میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, وہاں پر سنگل لارجسٹ پارٹی تحریک انصاف ہے, اور اب بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آخری بات یہ کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ ان کے جو وہاں ایم پی ایز ہیں, نہ ہم کسی ایم پی اے کو توڑنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کو عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں, نہ ہم گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام رہے اور ایک اکائی قائم رہے, اور مرکز کی مرکزیت چیلنج نہ ہو. ہمارے ڈیفرنسز ضرور رہیں, ڈیفرنس آف اوپینین بھی رہے, لیکن ہم اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنا پر پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو سٹیک پہ نہ لگائیں.